بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بڑا دعویٰ، متعدد ممالک امریکہ کو بائی پاس کر کے ایران سے براہ راست رابطہ کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ متعدد ممالک نے ایران سے رابطہ کیا ہے تاکہ آبِ ہرمز میں اپنے جہازوں کے لیے محفوظ راستہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کھلی ہے لیکن صرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے جہازوں کے لیے بند ہے۔ ایرانی فوج نے پہلے ہی مختلف ممالک کے کچھ گروپس کو جہازوں کو محفوظ گزارنے کی اجازت دی ہے۔ یہ ممالک امریکہ کو بائی پاس کر کے براہ راست ایران سے بات کر رہے ہیں۔ عباس اراغچی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ یہ ممالک امریکہ کی جارحیت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں اور اپنے جہاز نہیں بھیج رہے۔ یہ دعویٰ امریکہ کی عالمی طاقت اور اتحادیوں کے اعتماد پر شدید دھچکا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر نئے ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ۔ ایران نے فتح، عماد اور قدر جیسے نئے ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کر کے اسرائیل پر کئی لہروں سے حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں وسطی اسرائیل میں کلسٹر وار ہیڈز سے کئی جگہوں پر شدید تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے چینل 13 نے خود 10 سے زیادہ مقامات پر نقصان کی تصاویر دکھائی ہیں۔ اسی طرح نیوز 18 انڈیا کی ٹیم نے شہر شوم میں گراؤنڈ زیرو سے رپورٹنگ کی جہاں عمارتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل پرانے نہیں بلکہ نئی اور گیم چینجرز ہیں۔ اب تباہی کے مناظر سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہے ہیں جنہیں چھپانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس جنگ میں ایران کی نئی ٹیکنالوجی نے اسرائیل کو بڑا دھچکا دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں یہ حملے مزید شدید ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے نیٹو سے مدد مانگی مگر ممالک نے انکار کر دیا۔ آبِ ہرمز پر بحران۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے کہا ہے کہ آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے مدد کرے ورنہ نیٹو کا مستقبل برا ہوگا۔ کئی ممالک نے امریکہ کی جنگی بحری جہاز بھیجنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے بھی مدد طلب کی لیکن وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ اس سے امریکہ کی جنگ میں تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کی بحریہ کو کمزور بتانے کے باوجود مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ برطانیہ نے بھی آبِ ہرمز میں جنگی جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کا توازن بدل چکی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پورٹ اور دبئی ابوظہبی پر ڈرون سے حملہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کی خارگ آئی لینڈ حملے کے جواب میں متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پورٹ پر ڈرون سے حملہ کیا۔ وہاں آئل انڈسٹری زون میں آگ لگنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی کے کاروباری علاقے بھی نشانے پر ہیں۔ خلیجی ممالک نے زیادہ تر میزائل اور ڈرون روک لیے مگر کچھ ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے، جبکہ ایران نے متحدہ عرب امارات کے بڑے پورٹس خالی کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ حملے جنگ کو خلیج تک پھیلا رہے ہیں۔ عرب ممالک کو اب امریکی اڈوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ایران کا موڈ ہے کہ اگر وہ سزا پائے گا تو عرب ریاستیں بھی نہیں بچیں گی۔ امریکہ جنگ میں بری طرح پھنس گیا، امریکہ کے پاس صرف 3 آپشنز۔ امریکہ اب ایران کی جنگ میں گھٹن محسوس کر رہا ہے۔ یہ جنگ گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ پہلا آپشن جنگ چھوڑ کر فوری پیچھے ہٹنا جس سے مشرق وسطیٰ اور ڈالر کی طاقت کمزور ہوگی، جبکہ دوسرا زمینی فوج اتارنا، مگر افغانستان جیسی مشکلات یاد ہیں۔ ایران کی 9 کروڑ آبادی اور جذبہ بہت بڑا چیلنج ہے، جبکہ تیسرا غصے میں ٹیکٹیکل نیوکلیر ہتھیاروں کا استعمال کرنا، مگر اس سے دنیا میں امریکہ تنہا پڑ جائے گا۔ نیٹو میں بھی دراڑیں آ چکی ہیں، مدد نہیں مل رہی، ڈونلڈ ٹرمپ کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ایران کا آپریشن واضح صادق 4 55ویں لہر شروع۔ ایران کے تازہ حملوں میں تل ابیب ایئرپورٹ، ایروسپیس سینٹر اور ریفیولنگ سہولیات کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے تصدیق کی کہ سپر ہیوی ہائپرسونک میزائلوں اور اٹیک ڈرونز کا استعمال کیا گیا، جبکہ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور نیول ایکٹیویٹی بھی ٹارگٹ ہوئیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اب نئی میزائل اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ ایران نے 500 جاسوس گرفتار کر لیے جو اسرائیل اور دشمنوں کو خفیہ معلومات بھیج رہے تھے۔ ایران کے پولیس چیف بریگیڈیئر جنرل احمد رضا رادان نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 500 افراد کو
دشمنوں اور مخالف میڈیا کو معلومات بھیجنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے 250 اہم کیسز ہیں جو حملوں کی معلومات فراہم کر رہے تھے۔ فوجی اور سیکیورٹی کی جگہوں کی ویڈیوز اور تصاویر دشمن کو بھیج رہے تھے۔ یہ لوگ اسرائیل اور امریکہ کی مدد کر رہے تھے، جن میں سے کچھ ٹاپ لیول کے تھے اور جو لیڈرشپ اور فوجی اہداف کے بارے میں خفیہ معلومات دے رہے تھے۔ گرفتاریاں مختلف صوبوں میں ہوئیں، جن میں سے کچھ ایران انٹرنیشنل ٹی وی سے منسلک بھی تھے۔ یہ نیٹ ورک حملوں میں مددگار ثابت ہو رہا تھا، جس سے ایران کو بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اب ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ گرفتاریاں اندرونی سیکیورٹی کو مضبوط کر رہی ہیں۔ یہ سب سے بڑی جاسوسی نیٹ ورک کی کریک ڈاؤن ہے جو جنگ کے دوران سامنے آئی۔ اس سے اسرائیل اور امریکہ کو انٹیلیجنس کا بڑا دھچکا لگا ہے۔ ٹاپ لیول جاسوس کی گرفتاری، سپریم لیڈر اور مستقبل کی قیادت کو نشانہ بنانے والے پکڑے گئے۔ گرفتار کیے گئے 500 میں سے کچھ ٹاپ لیول کے تھے جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کے خاندان جیسے مجتبی خامنائی کے قتل کی سازش میں ملوث تھے۔ یہ لوگ فوجی جنرلز، سیکیورٹی افسران اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے جو خفیہ تصاویر اور معلومات دشمن کو پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے اسٹریٹ کیمروں، فوجی ہیڈ کوارٹرز اور لیڈرشپ کی نقل و حرکت کی تفصیلات شیئر کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک یورپ کی سائٹس اور ٹیلی گرام کے ذریعے معلومات بھیجتا تھا اور ڈالرز میں ادائیگیاں لیتا تھا۔ یہ گرفتاریاں ایران کی اندرونی صفائی کا بڑا قدم ہے جو مستقبل کی قیادت کو بچانے کے لیے ضروری تھیں۔ اب ایران میں لوگوں میں شکوک پیدا ہو چکے ہیں کہ کون کس کا جاسوس ہے۔ یہ اقدام جنگ میں ایران کی پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ سب سے بڑا انٹیلیجنس نقصان ہے۔ ٹرمپ شدید پریشان، تیل کی قیمتیں بے قابو، اسٹاک مارکیٹ کریش۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں شدید مایوس ہیں کیونکہ ہم نے ہرمز کو کھولنے کے لیے کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ نیٹو اور خلیجی ممالک نے امریکی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ تیل کی قیمتیں بے قابو ہو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہیں اور معیشت پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کر رہا ہے کہ میزائل ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں ری فیڈنگ ٹینکروں کو نقصان پہنچا اور بغداد میں امریکی فوجی ہلاک، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جیل میں ڈالیں گے کیونکہ رپورٹس ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ فوج کے اندرونی ذرائع میڈیا کو لیک کر رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ میڈیا ایران کے ساتھ ہے مگر یہ اندرونی مایوسی کی عکاسی ہے۔ جنگ امریکہ کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرون حملہ۔ ایرانی ڈرون نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب فیول ٹینک کو نشانہ بنایا جس سے شدید آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی لپیٹ میں آنے والے شعلے کئی کلومیٹر دور تک نظر آ رہے تھے اور آگ پر قابو پانے میں وقت لگا۔ دبئی سول ایوییشن اتھارٹی نے احتیاطی طور پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیے۔ ایمریٹس نے فلائٹس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا مگر پھر واپس معطل کر دیا گیا۔ کچھ فلائٹس کو ڈائیورٹ کر کے اصل مقام پر واپس بھیجا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی سول ڈیفنس نے آگ پر قابو پا لیا مگر ایئرپورٹ پر آپریشن محدود ہیں۔ یہ حملہ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا حصہ ہے۔ دبئی میڈیا آفس نے مسافروں کو ایئر لائن سے اپ ڈیٹس لینے کا مشورہ دیا ہے۔ جنگ کی وجہ سے خلیجی علاقے میں ایوییشن کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر پہلی بار سجیل میزائل استعمال کیا۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی حملوں میں پہلی بار سجیل بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا جو ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے۔ یہ 2 مرحلہ والا میزائل ہے جس کے پے لوڈ 700 کلو گرام اور رینج تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل سے تل ابیب تک تقریباً 7 منٹ میں پہنچ سکتا ہے اور اسے روکنا مشکل ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ میزائل اسرائیلی فوجی مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ اس میزائل کا تجربہ 2008 سے شروع ہوا تھا اور اب جنگ میں پہلی بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس رینج میں مصر، سوڈان، یورپ کے کچھ حصے، بھارت اور چین کے علاقے بھی آتے ہیں۔ اگر جوہری ہتھیاروں سے لیس ہو تو تباہی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایران کی نئی ٹیکنالوجی کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ اور ہمدان شہر پر امریکی اور اسرائیلی بمباری جاری۔ تہران کے مہرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کل رات اور آج صبح شدید شیلنگ ہوئی جس سے متعدد طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ پہلے حملے میں 30 سے زیادہ طیارے نقصان کا شکار ہوئے تھے۔ ہمدان شہر میں بھی بڑی دھماکوں کی ویڈیوز سامنے آئی جہاں دور سے راکھ کے بادل نظر آ رہے ہیں۔
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایئرپورٹس اور فوجی اہداف کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل کے فیول ڈپو حملوں کو ماحولیاتی تباہی قرار دیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ جنگ اب 18ویں دن میں داخل ہو چکی ہے اور تہران اور دیگر شہروں میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی جوابی حملے شدید ہو رہے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں میڈیکل سینٹر تباہ، 12 طبی کارکنان ہلاک۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایک میڈیکل سینٹر پر حملہ کیا جس میں 12 طبی کارکنان ہلاک ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری سے ہلاکتوں کی تعداد 850 تک پہنچ چکی ہے۔ جنوبی اسرائیل میں ایرانی میزائلوں کے ملبے سے 6 زخمی ہوئے۔ ایک سکول کے احاطے میں بھی دھماکہ ریکارڈ ہوا۔ کلسٹر بم حملے سے 14 مختلف مقامات نقصان ہوا، گاڑیاں اور عمارتیں متاثر ہوئیں۔ ایران نے جواب میں اسرائیل پر متعدد میزائل فائر کیے۔ جنگ میں سویلین انفراسٹرکچر جیسے ہسپتال، اسکول اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق طبی مراکز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور ختم ہونے کا کوئی واضح اشارہ نہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔